کیا ہانگ کانگ ریفیوجیوں کو نکال رہا ہے؟ ہانگ کانگ ایک ماہ میں تقریباً 400 افراد کو ملک سے نکال چکا ہے۔ ہانگ کانگ کے امیگریشن ڈپارٹمنٹ کی معلومات کے مطابق ہر ماہ بہت سے لوگوں کو واپس اپنے ملک بھیج دیا جاتا ہے۔ اس معاملے کی رفتار ابھی بھی اتنی تیز نہیں ہے، لیکن ہر ماہ تقریباً 100 سے زائد افراد کو ہانگ کانگ سے ڈپورٹ کیا جاتا ہے۔ ان افراد کو امیگریشن اہلکار ایئرپورٹ پر جہاز کے اندر تک چھوڑ کر جاتے ہیں تاکہ فرار کی کوئی صورت باقی نہ رہے۔ آج کل یہ خبر بہت گردش کر رہی ہے کہ ہانگ کانگ ریفیوجیوں یا پناہ گزینوں کو ملک سے نکال رہا ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا کسی کو ہانگ کانگ سے نکالا گیا؟ اور اگر نکالا گیا تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کیا ہانگ کانگ میں ریفیوجی یا پناہ گزینی کی درخواست دینی چاہیے؟ ان تمام معاملات سے متعلق آپ کو آج معلومات فراہم کی جائیں گی۔ اس سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ ہانگ کانگ میں ریفیوجی کا قانون کیا ہے۔ کیا ہانگ کانگ ریفیوجیوں کو پناہ دیتا ہے یا نہیں؟ اور اس سے بھی زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ کیا ہانگ کانگ ریفیوجیوں کو کسی نہ کسی دن نیشنلٹی یا ہانگ کانگ ID جاری کر دے گا، یا اس کا بات کا کوئی امکان موجود نہیں؟ ہانگ کانگ دراصل ریفیوجیوں یا پناہ گزینوں سے متعلق کسی بھی عالمی قانون کا پابند نہیں ہے، کیونکہ ہانگ کانگ کی حکومت نے ایسے کسی بین الاقوامی قانون پر دستخط نہیں کیے ہیں۔ مگر اس کے باوجود ہانگ کانگ کی حکومت انسانی بنیادوں پر اور عارضی طور پر پناہ گزینوں کو امداد مہیا کرتی ہے۔ ایک بات تو یہ کہ یہ امداد بہت کم ہوتی ہے اور اس پر مشکل سے گزارا کیا جا سکتا ہے۔ ہانگ کانگ حکومت کی جانب سے یہ امداد خوراک کے لیے $1200 کے کوپن اور $1500 گھر کے کرائے کے لیے، جبکہ $200 بس اور میٹرو کے کرائے کے لیے مہیا کرتی ہے۔ ہانگ کانگ میں مہنگائی کے حساب سے یہ رقم بہت کم ہے، اور اہم بات یہ ہے کہ یہ رقم نقد ادا نہیں کی جاتی۔ اب یہ سوال کہ کیا ہانگ کانگ ریفیوجیوں یا پناہ گزینوں کو ملک سے نکال رہا ہے، تو اس کا جواب ہے ہاں۔ ہانگ کانگ اب تک بہت سے ریفیوجیوں کو ملک سے نکال چکا ہے۔ آپ کو بہت سے لوگ ملیں گے اور YouTube پر بھی کچھ ویڈیوز موجود ہیں جس میں بتایا جا رہا ہے کہ ہانگ کانگ کسی کو ملک سے نہیں نکال رہا، مگر یہ حقیقت کے برعکس ہے۔ ہمیں ہانگ کانگ کے امیگریشن ڈپارٹمنٹ سے معلومات ملی ہیں کہ ہر ماہ بہت سے لوگوں کو واپس اپنے ملک روانہ کیا جاتا ہے۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ ملک سے نکالنے کی رفتار ابھی بھی اتنی تیز نہیں ہے۔ امیگریشن ڈپارٹمنٹ سے حاصل ہونے والی معلومات کے مطابق ہر ماہ تقریباً 100 سے زائد افراد کو ہانگ کانگ سے ڈپورٹ کیا جاتا ہے۔ ان افراد کو امیگریشن اہلکار ایئرپورٹ پر جہاز کے اندر تک چھوڑ کر جاتے ہیں تاکہ فرار کی کوئی صورت باقی نہ رہے۔ ان حالات میں ہم ہرگز کسی کو بطور ریفیوجی ہانگ کانگ آنے کا مشورہ نہیں دیتے۔ ہانگ کانگ میں گزشتہ کئی ماہ کے دوران جرائم کے کئی واقعات میں ریفیوجی افراد کے ملوث ہونے کے شواہد پائے گئے ہیں۔ اس وجہ سے مقامی افراد میں ریفیوجیوں اور پناہ گزینوں کی جانب غم و غصہ کا عنصر پایا جاتا ہے۔ بہت سے مقامی افراد نے مطالبہ کیا ہے کہ ہانگ کانگ حکومت کو جلد از جلد غیر قانونی تارکین وطن ریفیوجیوں کو ہانگ کانگ کا سے نکال دینا چاہیے۔ ہانگ کانگ میں بھی جیسے ہر جگہ ریفیوجیوں کو مختلف مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان مشکلات میں قانونی پیچیدگی، روزمرہ کی زندگی کی سنگینیاں، مالی دشواریاں اور مقامی افراد سے تنازعات وغیرہ شامل ہیں۔ ایسے میں وہ لوگ جو آپ کو ہانگ کانگ میں غیر قانونی طریقوں سے آنے اور یہاں ریفیوجی اپلائی کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں، وہ سراسر اب سے دشمنی کر رہے ہیں۔ نہ تو ہانگ کانگ کسی ریفیوجی کو نیشنلٹی دیتا ہے اور نہ کسی دوسرے ملک آباد کاری میں مدد دیتا ہے۔ اب تک بہت کم لوگوں کو دوسرے ممالک آباد ہونے کے لیے بھیجا گیا ہے، اور جن افراد کو بھیجا گیا ہے ان میں سے بھی زیادہ تر کا تعلق افریقی ممالک سے ہے جہاں جنگ کی کیفیت ہے۔ انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش سے تعلق رکھنے والے ریفیوجیوں کو یہ سہولت ملنا تقریباً ناممکن ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔